حاکم یا مالک کو مہربان کرنے کا ایک انتہائی آزمودہ اور مجرب وظیفہ۔ ناظرین، وظیفہ کیا ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا اس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے؟ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظیفہ دراصل اپنی حاجات و مشکلات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے عمل کو وظیفہ کہا جاتا ہے۔ کسی بھی آیت یا دعا کو یا نوافل جتنی رکعت آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو، مخصوص وقت پر ایک خاص تعداد میں تسلسل کے ساتھ اپنی سہولت اور آسانی کے ساتھ پڑھنے کے اس انداز یا طریقہ عمل کو وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اپنی حاجات پیش کرنا اور مشکلات کا حل اللہ سے طلب کرنا ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کرنے کے اس طریقے کو ہم وظیفہ کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذکار و دعاؤں کی کثرت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار آیات اور مسنون دعائیں موجود ہیں جو بندے کے لیے اللہ کے قریب ہونے اور دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ حاکم یا مالک کو مہربان کرنے کا مجرب وظیفہ۔ اگر کوئی شخص اپنے حاکم یا مالک یعنی وہ شخص جس کے ماتحت آپ کام کرتے ہیں کی ناراضگی کا شکار ہو یا محسوس کرتا ہو کہ مالک یا افسر اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں، ترقی دینے یا اہمیت دینے سے گریز کر رہا ہے یا بالکل ہی نظر انداز کرتا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ: عشاء یا فجر کی مکمل نماز اور مسنون اذکار ادا کرنے کے بعد بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت پڑھیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ عمل صرف 11 دن لگاتار کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے حاکم یا مالک کے دل میں آپ کے لیے نرمی اور محبت ڈال دے گا۔ آپ کے کام کو اہمیت دی جائے گی، آپ کی ترقی کے راستے کھلیں گے، آپ کا رزق کشادہ ہوگا اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیے، اصل بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر رکھیں اور اپنے اخلاق اور کردار کو بھی بہتر بنائیں، کیونکہ دین اور دنیا کی کامیابی انہی دونوں کے امتزاج سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنی رحمت اور برکتوں سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔